الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، آج کا ٹاپک ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ کائنات بنی ہے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ کائنات کی تخلیق ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینوں کو قرار دیا۔ اسی طرح سے سال کے 365 دن ہوتے ہیں، ان تمام دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل جمعہ کے دن کو قرار دیا۔ اسی طرح راتوں کا مسئلہ ہے، سال کی بہت ساری راتیں آتی ہیں، ان تمام کی تمام راتوں میں ایک رات کو خیر اللیالی لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر قرار دیا ہے، سب سے افضل قرار دیا۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کو جان لیتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواه البخاری کی کتاب الصیام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کا قیام کرے، یعنی اس کے اندر نماز پڑھے، تراویح کی نماز پڑھے، ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجر کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے، جو شخص لیلۃ القدر کے اندر نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کی خاطر، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اس مہینے کو اور اس رات کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ۔ قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ مبارکہ کے اندر نازل کیا۔ محترم سامعین، گویا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو جو کچھ فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کے نزول ہونے کی وجہ سے ہے۔
اور اس رات کو جو خیر اللیالی، جو اس رات کو سب سے بہتر اور سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، اس کے ساتھ جو لیلۃ المبارکہ کا لفظ آیا ہے، گویا کہ اسی رات کے اندر، اسی لیلۃ القدر کے اندر قرآن کے نزول ہونے کی وجہ سے۔ محترم سامعین، یہ مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ اسی وجہ سے بنا کہ اس کے اندر قرآن کا نزول ہوا، اور اس رات کو مبارک اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسی رات میں، اسی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس رات کو یہ قدر و منزلت کیوں ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب سورہ قدر کے اندر دیتا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ گویا کہ سارا کا سارا کریڈٹ، جو کچھ اس رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، اور اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو، جس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو جو فضیلت حاصل ہے، وہ صرف اور صرف سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے اس قرآن مجید ہی کو جاتا ہے۔ محترم سامعین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قدر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، قدر کے 3 معنی ہوتے ہیں، قدر کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہ قدر کے معنی ہوتے ہیں مرتبہ، عزت۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو، اس لیلۃ القدر کی رات کو اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، اتنی عزت بخشی ہے، اس کے جیسے کوئی اور رات نہیں ہے۔ اس مقام و مرتبے کو کوئی اور رات نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ کسی اور رات کو اتنی عزت نہیں بخشی ہے۔ اس کا معنی ہوا لیلۃ القدر، عزت والی رات، مقام مرتبے والی رات۔ اور دوسرا معنی ہے قدر کا، تنگی والی رات۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ساتھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر اتنی بڑی تعداد میں، گویا کہ کنکریوں کی مانند اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر بھیجتا ہے، اس کائنات کے اندر داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات، یہ زمین بوجھل ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، اور اس کا تیسرا مطلب ہے قدر کا، فیصلے والی رات، اندازہ۔ آئیے ہم اس کا مطلب سورہ دخان کی اس آیت سے لگاتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے مبین کی، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ المبارکہ کے اندر نازل کیا۔ بعض لوگ اس مبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد لیتے ہیں، گویا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، زندگی کے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔ جبکہ اگر ہم مبارکہ کا مراد دیکھیں تو تفسیر کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ مبارکہ کے اندر لیلۃ المبارکہ کے سے مراد 15ویں شعبان نہیں، بلکہ یہی لیلۃ القدر کی رات مراد ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ گویا کہ 15ویں شعبان کو تو نہ تو قرآن کا نزول ہوا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات انسانوں کے اعمال کا فیصلہ کرتا ہے۔ گویا کہ جو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، یا پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو انسان کے اعمال کا فیصلہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس آیت کے منکر ہیں، یا تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا تو ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ محترم سامعین، مبارکہ سے مراد یہی لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ محترم سامعین، اور اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ایک پلان کی شکل میں دیتا ہے، اور وہ پلان اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دیتا ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس کائنات کے اندر ابھی صحیح سلامت ہے، وہ اگلا رمضان آنے تک اس کائنات کے اندر باحیات نہیں رہے گا، اس دنیا سے کوچ کر چلا جائے گا۔ یہ جو میرا بندہ ابھی کھاٹ پر لیٹا ہوا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، تکلیف میں ہے، گویا کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ سکے، یہ میرا بندہ اگلا رمضان ضرور پائے گا، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، اور جو تندرستی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اپنی جسم فرتیلے کے ساتھ اس کائنات کے اندر دوڑ دھوپ کر رہا ہے، جس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، یہ اگلا رمضان نہیں پا سکے گا۔ یہ جو تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، اگلا رمضان آنے تک یہ فٹ باتھ پر ہم اس کو لا کر کھڑا کر دیں گے، اور جو اس کائنات کے اندر فٹ باتھ پر پڑا ہوا ہے ہم اس کو تخت حکومت پر بیٹھا دیں گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اسی رات انسان کے اعمال کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک انسان جس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر شاپنگ کر رہا ہوتا ہے، لو لعب میں پڑا رہا ہوتا ہے، دنیا کے رنگینوں میں گمنام گھوم رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا وارنٹ بھیج دیا ہے، لکھ چکا ہے کہ اگلا رمضان آنے تک ہم اس کائنات کے اندر زندہ نہیں رہیں گے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی اسی رات انسان کی زندگی کا 1 سال کا معاملہ سیٹ کر دیتا ہے کہ وہ کب تک کتنا روزی کمائے گا اور کب تک وہ زندہ رہے گا، کیا اس کو اگلا رمضان ملے گا، کتنا وہ بیمار ہوگا، کتنا اس کو تندرستی لاحق ہوگی۔ یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اسی لیلۃ القدر کے رات میں لکھ دیتا ہے۔ محترم سامعین، تو مانا ہوا لیلۃ القدر فیصلے کی رات، اندازے کی رات۔ گویا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات یعنی اندازے کی رات میں نازل کیا، فیصلے کی رات میں نازل کیا۔ محترم سامعین، قدر کے معنی ہوتے مقام مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مقام مرتبہ اتنا بڑھا دیا ہے، کتنا بڑھا دیا ہے، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا کتنا مقام مرتبہ بڑا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص اس لیلۃ القدر کی ایک رات کو پا گیا تو گویا کہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر کا ثواب مل گیا، اور اس کو اگر ہم سال میں تبدیل کرے تو تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ گویا کہ انسان کی زندگی اتنی نہیں رہتی ہے جتنا کہ وہ اس رات میں نیکیاں، اجر و ثواب اپنے نام اعمال میں اکٹھا کر لیتا ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس رات کی قدر و منزلت کو سمجھنی چاہیے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لینے کی،
کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، آخر یہ رات کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان۔ رواه البخاری فی کتاب الصیام باب لیلۃ القدر۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الصیام کے اندر لائے ہیں، باب لیلۃ القدر ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تو اس کے اندر 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، آخری عشرے کا 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور کہا کرتے تھے، تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ارے لوگوں تلاش کرو اس لیلۃ القدر کی رات کو، اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرہ کے اندر۔ گویا کہ جن میں ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر تلاش کرنا ہے، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، یہ 10 ایام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دن تک کا احتکاف کرتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے، اور ہمیں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے 3-5 طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں کے اندر۔ گویا کہ اگر انسان ان 5 راتوں کو جاگ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ لی، اپنی معافی تلافی کر لی، تو گویا کہ وہ شخص لیلۃ القدر کا ثواب پا گیا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ بندوں کے آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو چھلک جائے، ایک ڈراپ، ایک سنگل آنسو چھلک جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ پر یعنی اس کے پورے جسم کو جہنم حرام کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ دنیا کا معاملہ ہے، ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی مبارک رات ملنے والی ہے جس کو لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنی چاہیے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو گویا کہ اس سے بڑھ کر بدقسمت والا شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو اس قدر والی رات کو، اس قدر و منزلت والی رات کو ہمیں ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حضرت عائشہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ گویا کہ ہمیں اور آپ کو ان دعاؤں کا لیلۃ القدر کے اندر، جاگنے والے رات کے اندر، ان طاق راتوں کے اندر کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو اس کے قدر و منزلت کو سمجھنی چاہیے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے آنکھوں سے آنسو کے کچھ قطرات بہا لینی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا اگر ہم نے یہ آنسو اس دنیا کے اندر بچا کر رکھی اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ آنسو اگر ہم گرائیں، گویا کہ سمندر کے قطرے کے مانند، سمندر کے برابر بھی اگر ہم وہاں پر اپنے آنسوں کو بہا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنسوں کی وہاں کوئی وقار، کوئی حیثیت نہ رکھے گا، کیونکہ یہاں پر ہمیں بدلہ دیا جاتا ہے کل قیامت کے دن۔ جو ہم اس دنیا کے اندر کریں گے ہمیں اور آپ کو اس کا صلہ ملنے والا ہے، ہمیں اور آپ کو اوپر
اسی وقت رحم کیا جائے گا جب ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کچھ کیے ہوں گے۔ بآخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گوں کہ اے بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔